فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی ہم سب کی عبادات، اطاعت، قیام و سیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. شب یکم شوال المکرم ہے جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں میلبرن میں اس کے مطابق، اور دنیا میں اس وقت صورتحال بالخصوص پاکستان میں بڑی ڈاؤٹ فل اور مخمصے میں ہیں لوگ اب تک بھی، کیونکہ ابھی مجھے مجلس سے قبل بھی کچھ نہ کچھ میسیجز آ رہے تھے. تو جنہوں نے عید کر لی ہے ان کے لیے عید مبارک، اور جنہوں نے روزہ رکھا انہیں روزہ مبارک. صورتحال کچھ ایسی ہوئی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے تھے کچھ دنوں قبل ہی، تو انہیں وہاں سے زکوٰۃ ملی، فطرہ وغیرہ دیا گیا. بڑا ہیومیلیٹنگ تھا ایک نیشن کے لیے کہ بطور فطرہ کچھ چاول کے بیگز دیے جائیں. تو ساتھ میں وہ وہاں سے چاند بھی لے کر آئے. اور سعودی چاند کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ، کئی سالوں قبل کی بات ہے، کہ ایک مرتبہ اناؤنسمنٹ سعودی عرب میں ہو گیا تھا چاند ہو گیا ہے، باقی آس پاس کی کسی کنٹری میں ہوا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے معمولاً وہ ایک دن پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ایک عزیز ہیں وہاں پر کافی ایکٹیو، تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ بھی رہتے ہیں لیکن انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو جدہ میں ہم نے انہیں فون کیا، اور ہم نے ان کا نام نہیں لوں گا ابھی میں یہاں، ہم نے ان سے کہا کہ سعودی عرب میں اناؤنس ہو گیا چاند کا، تو کیا خبر ہے وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بادشاہ کے محل سے تو نظر آ گیا ہے، ابھی ہم آسمان پہ فقط دیکھ رہے ہیں فی الحال، کہ کہیں سے کچھ مل جائے تو پھر آگے ہم بات کریں. تو یہ حالت ہے سعودی عرب کے اناؤنسمنٹ کی. لازمی سی بات ہے کہ پاکستان میں کسی طور پر بھی ممکن ہی نہیں تھا کہ چاند نظر آ جائے. ایبسولوٹلی مطلب کوئی چانس ہی نہیں تھا. تو 11 بجے تک تو رویت ہلال کمیٹی، جن کو بعض احباب نے ہمیں میسج کر کے رویت ہلال کے بجائے رویت حرام کمیٹی کہا، لوگوں نے اپنی بڑی بڑھاس بھی نکالی. تو یہ کہا کہ 11 بجے تک رات میں چاند اناؤنس نہیں کیا گیا. اس کے بعد ایک لیک آڈیو ہے اور ویڈیو کے ساتھ کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی ہے، جس میں رویت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں یا جو ممبر ہیں وہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند تو نظر نہیں آیا، اوپر سے بڑا پریشر ہے، کیا کیا جائے کیا کیا جائے. اور وہ جو اوپر سے پریشر تھا بالآخر وہ لاگو ہو گیا ان پر. لازمی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بظاہر پریشر اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان چونکہ اس وقت دوبارہ سے سعودی کیمپ میں جا رہا ہے، تو سعودیز وانٹڈ کہ ہم عید ان کے ساتھ کریں، اور جو کہ سعودی عرب میں اناؤنس ہو چکا تھا، لہٰذا پاکستان میں بھی بالآخر ریاست کو اعلان کرنا پڑا. اور پورے ساؤتھ ایشیا میں کہیں پر بھی جو چاند نظر نہیں آیا تھا، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ سری لنکا میں، وہ پاکستان میں بالآخر نظر آیا. تو چاند چڑھا نہیں، چڑھایا گیا. اچھا، ویسے ہی آخری روزے کے حوالے سے بڑے لوگ تشویش میں ہوتے ہیں. ہمیں ایک مومن نے اور میسج کیا، میں ان کی طرف دیکھوں گا نہیں ابھی. انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آخری روزے کی مثال جو ہے وہ بیوی کی طرح ہوتی ہے، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور رکھا بھی نہیں جا سکتا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا نام لے کر پڑھ دوں یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب پہلے لیڈیز میں مائک بند کروائیے گا پھر پڑھیے گا یہ. تو میں ان کی طرف دیکھ تو نہیں رہا، لیکن آخری روزے کی کیفیت سانس ہوتی ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا افسوسناک پہلو ہمارے لیے یہ تھا کہ جو غیروں نے کیا وہ تو کیا، اپنوں کو باقاعدہ من حیث القوم اس میں اتنا انوالو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہو گئے. اور اس کا بہت بڑا ثبوت جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ایک تو یہ کہ moonsighting.com پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، بہت واضح، فقط آپٹیکل ایڈ سے پاسبل تھا کہ چاند دیکھا جا سکے. آسٹریلیا میں تو آپٹیکل ایڈ سے بھی پاسبل نہیں تھا. اچھا، بعض یہاں پر بھی اتنے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ چاند عید کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، آسٹریلیا میں بھی ایسے لوگ تو ہیں کہ رہتے آسٹریلیا میں عید سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں. وہ مجھے وہ صاحب یاد آ گئے کہ جو نماز علی کے پیچھے پڑھتے ہیں، کھانا معاویہ کے ساتھ کھاتے ہیں، جنگ کرنے کا مزہ پہاڑ کے اوپر سے دیکھ کر ہے، اس طرف سے بھی خطرہ اس طرف سے بھی خطرہ. تو وہ آسٹریلیا میں رہتے لیکن سعودی عرب کے ساتھ عید مناتے ہیں. تو انہوں نے آج عید منا لی آسٹریلیا میں بھی، کیونکہ سعودی عرب میں عید ہو گئی تھی. جبکہ آسٹریلیا میں تو آپٹیکل ایڈ سے بھی پاسبل نہیں تھا کہ چاند نظر آئے، یعنی ایون وتھ آپٹیکل ایڈ بھی پاسبل نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں چاند، اس کی برتھ ہی نہیں تھی. تو اس وقت تک اس کی ایج ہی نہیں ہوئی تھی اتنی کہ، لیکن انہوں نے چاند بہت
معصومانہ گزارش ان سے یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے چاند ہی سے آپ نے عید منانی ہے تو پھر سحری بھی سعودی عرب کے وقت سے کیا کریں، افطار بھی سعودی عرب کے ٹائم سے کیا کریں، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر سب سعودی عرب کے وقت سے پڑھا کریں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ پھر آپ کو یہاں کے وقت سے سحری کریں، سعودی عرب کے وقت سے سحری کریں، سعودی عرب کے وقت سے افطار کریں۔ عجب تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے، چاند کا ایک سسٹم بنایا ہے، سورج کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چاند کے اناؤنسمنٹ میں ریاست کا اناؤنسمنٹ چونکہ ہو گیا تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کی کم از کم فقہ جعفریہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اولو الامر ان لوگوں کو مانا ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ دوسرے مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے بہت سارے سنی بردرز، انہیں بھی احساس ہوا کہ آج پاکستان میں غلط اناؤنسمنٹ ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ اناؤنس کیا، بہت متعدد علماء نے، سنی علماء نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ آج آپ عید منا لیں، چونکہ ریاست کا اناؤنسمنٹ ہو چکا، بعد میں قضا کریں۔ ہم تو پہلے سے ہی مان رہے ہیں کہ ریاست جو ہے نا، وہ جب خلافت بلا فصل نہیں دی گئی تو وہ غصبی ہے، تو اس میں ہم رہ رہے ہیں، آپ سے آپ پیسفل کو ایگزسٹنٹ سب کچھ ہے، لیکن کسی بھی ریاست کے چاند کے اناؤنسمنٹ کی، حتیٰ آیت اللہ سیستانی کا کلیئر فتویٰ یہ ہے کہ جو کنٹریز ہیں ان کی بارڈرز، ان کے جو بارڈرز ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں چاند کے بارے میں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک کنٹری میں، ایک شہر میں چاند نظر آیا ہو اور آپ اسی کنٹری میں رہتے ہیں لیکن وہ آپ کے ہم افق نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کے کنٹری میں چاند نظر آ گیا۔ کنٹریز کی جو بارڈرز ہیں وہ تو آج سے 100 سال، 200 سال، 300 سال پہلے بنی ہوں گی اور بعد میں چینج بھی ہو سکتی ہیں، تو کنٹریز کے بارڈر چینج ہونے کی وجہ سے کیا چاند چینج ہوتا رہے گا؟ کوئی بارڈر کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک چاند کے جو کسی اور نیبرنگ کنٹری میں نظر آیا ہو وہ آپ کے لیے حجت بن جائے، اور آپ ہی کے اپنے شہر میں کوئی چاند، یعنی آپ کے اپنے شہر نہیں، آپ کی کنٹری کے اپنے کسی شہر میں چاند نظر آیا وہ آپ کے لیے حجت نہ بنے، بقول فتویٰ آیت اللہ سیستانی۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اس وقت کم از کم پھر اس فتوے کی تفصیل میں جانے کا اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ ان کا ایک فتویٰ تو یہ کہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم افق ہونا، آپ کے شہر میں چاند ہو یا آپ کے شہر کے ہم افق کسی اور شہر میں چاند ہو، تو ان کے فتوے کے اعتبار سے تو یہ بہت پاسبل ہے کہ مثلا مثال دے رہا ہوں ابھی کہ میلبرن اینڈ سڈنی ہم افق ہیں، کسی مہینے ہم افق نہ رہیں اور کسی مہینے پھر ہم افق ہو جائیں، یہ ممکن ہے۔ اس کا تعلق شہر کے قریب دور ہونے سے بہت زیادہ نہیں ہے، وہ بھی تعلق ہے، لیکن اس کا تعلق چاند کی برتھ سے بھی ہے کہ وہ کتنے آور کا چاند ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ایک سٹی میں نظر آئے تو اس کا لازمہ تھا کہ آپ کی بھی سٹی میں نظر آتا، لیکن چونکہ مثلا اوور کاسٹ کنڈیشن سے نظر نہیں آیا، دیٹ کین بی چینج ایوری منتھ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کا تعلق ملکوں کے بارڈر سے نہیں ہے، اس کا تعلق گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹ سے بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ اہل سنت ان کا دین اس بات پر ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جی جب در اہل بیت سے ہٹتے ہیں نا تو آپ کو کہاں پر کیسے کیسے چوٹ پڑتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور الامر کی، اول الامر کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ ہے۔ آپ تاریخ میں جا کے دیکھ لیجیے، ایسا نہیں ہوا کیا کہ ایک خلیفہ جو تھے وہ اول الامر تھے، ان کو کسی اور خلیفہ صاحب نے قتل کر دیا، تو جو قاتل ہو گئے اب یہ اول الامر ہوگا، کیونکہ پرانے والے اول الامر فارغ ہو گئے، اب یہ نئے اول الامر آ گئے، تو یہ تو چینج چلتا رہتا ہے وہاں پر۔ ہمارے تو اول الامر کا ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو اول الامر اطیعوا اللہ، جو اطاعت کا معیار اللہ کا ہے اور جو اطاعت کا معیار رسول اللہ کا ہے وہی اطاعت کا معیار اول الامر میں ہونا چاہیے، ورنہ تو اللہ کو مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے اعتبار سے، اور جو اس وقت 100% کنفرم سائنٹیفک کیلکولیشنز تھیں، ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ان کے مقلدین کے لیے عید ہو جائے۔ اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، عراق میں جو پاکستان کے 2 گھنٹے بعد جہاں مغرب ہوتی ہے، وہاں خود آیت اللہ سیستانی کے آفیشیل مکتب کا اناؤنسمنٹ یہ رہا کہ روزہ ہے تھرسڈے کو۔ تو مجھے وہ چاند سمجھ میں نہیں آیا کہ جو پاکستان میں نظر آ گیا، یعنی انڈیا، سری لنکا، بھوٹان وغیرہ کہیں نظر نہیں آیا، اچانک پاکستان میں نظر آیا، اور پھر 2 گھنٹے بعد جہاں مغرب ہو رہی تھی، جہاں چاند کی برت اور زیادہ ہو جانی چاہیے تھی، وہ عراق میں غائب ہو گیا۔ آیت اللہ سعید الحکیم کے دفتر سے بھی اناؤنسمنٹ ہوا آفیشیل ان عراق کہ عراق میں چاند نظر نہیں آیا، اگرچہ کہ آیت اللہ سیستانی کا جو اناؤنسمنٹ تھا وہ عراق کے مومنین کے لیے تھا کہ عراق میں چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا عراق میں ان کے مطابق عید نہیں ہوئی۔ لیکن خود بخود اس سے کشف کیا ہوتا ہے
کشف یہ ہوتا ہے کہ جب عراق میں نہیں ہوئی تو بطریق اولا پاکستان میں پاسبل نہیں تھا کہ عید ہو سکے، جہاں 2 گھنٹے بعد مغرب تھی. بات واضح ہو رہی ہے. حتیٰ یہ کہ شارجہ کے اوقاف جعفریہ، وہاں انہوں نے گورنمنٹ تو اناؤنس کر دیا تھا عید کا غالباً کیونکہ وہ سعودی اس کے ساتھ، لیکن شارجہ اوقاف جعفریہ نے آج آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے اناؤنس کیا کہ روزہ ہے. تو پاکستان کے ویسٹ میں ہے دبئی، اور پھر اس سے مزید آگے ہے عراق. تو نہ دبئی میں کوئی سائٹنگ تھی آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے اعتبار سے، اور نہ ہی عراق میں تھی. ایک معاملہ رہ جاتا ہے سوال ایران کا. ایران میں اناؤنس ہوا آفیشیلی کہ عید ہے. اس کی وجہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کا مبنی الگ ہے چاند کی رویت میں. ان کا مبنی یہ ہے کہ اگر آپٹیکل ایڈ سے دیکھ لیا جائے تو عید ثابت ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی یونیک ہے اس وقت، اور تقریباً کوئی مشہور مراجع ایسے نہیں ہے کہ جو یہ کہیں کہ آپٹیکل ایڈ سے بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے مہینہ ثابت ہو جائے. ایسا اور کوئی مرجع فی الحال نہیں ہے. تو آیت اللہ خامنائی کے فتوے کے مطابق ایران میں اس لیے اناؤنسمنٹ ہوا کہ آپٹیکل ایڈ سے پاسبل تھا وہاں پر. تو وہ جو اناؤنسمنٹ تھا وہ اس لیے آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے حجت نہیں بنا، اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے نیکڈ آئی سے دیکھنا ہے. اور بھی تمام مراجع کے لیے، آیت اللہ بشیر نجفی ہوں، آیت اللہ سعید الحکیم ہوں، آیت اللہ اسحاق فیاض ہوں، سب کے مطابق یہ کہ نیکڈ آئی سے آپ کو دیکھنا ہے. فقط آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ اس وقت یہ ہے کہ آپ نے اگر آپٹیکل ایڈ سے بھی آپ کو پتہ چل گیا چاند ہے چاہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، عید ثابت ہے. تو اس اعتبار سے اناؤنسمنٹ تھا. اور ایران میں بھی یہ عام سی بات ہے. ہمارے پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرجع کے مطابق یہ دوسرے مرجع کے مطابق. بالکل ہو سکتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپٹیکل ایڈ سے چونکہ چاند نظر آ سکتا تھا لہٰذا ایران میں اناؤنس ہو گیا آیت اللہ خامنائی کے مقلدین کے لیے. لیکن ہم نے خود پڑھا ہے کہ مثلا آیت اللہ وحید خراسانی، حتیٰ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ان کے دفعات، اس سال کی مجھے ابھی دقیق خبر نہیں ہے لیکن گزشتہ سالوں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے مراجع، ان کے دفاتر سے اناؤنسمنٹ ہوا کہ نہیں کیونکہ ہمارے مطابق نیکڈ آئی سے رویت ہے اور وہ اب تک نہیں ہوئی ہے لہٰذا وہ روزہ رکھیں. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ سیستانی کے مقلدین جو ایران میں ہیں انہوں نے روزہ رکھا. آیت اللہ خامنائی کے مقلدین نے عید کر لی چونکہ ان کے آپٹیکل ایڈ ثابت تھا. بات واضح ہے انشاءاللہ. تو ایک سوال یہ رہ جائے کہ ایران میں چونکہ اناؤنس ہو گیا تھا تو پھر تو ایران تو ہمارے سے قریب ہے تو پھر وہاں نظر آ گیا تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ اس کی وجہ نیکڈ آئی نہیں بلکہ آپٹیکل ایڈ ہے. بات واضح ہے. ہاں، جہاں تک مومنین، چونکہ بات اور بھی آگے جا رہی ہوتی ہے، تو وہ مومنین کے جو کینیڈا اور نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت چانس تھا کہ وہاں پر چاند ثابت ہو جائے. وہاں اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا. وہاں کا جو اناؤنسمنٹ ہے اس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر بہت امکان تھا کہ ویسے نیکڈ آئی سے بھی نظر آ جائے، مطلع صاف ہوگا تو نظر آ جائے گا. تو وہاں پر آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی دونوں مقلدین کے لیے بہت امکان ہے کہ وہاں پر عید ہو گئی ہوگی. اور وہاں کا جو اناؤنسمنٹ ہے اس میں آپ نہ گھبرائیں جو مومنین سن رہے ہیں. آخر میں بات آ جاتی ہے پرسنل یقین پر. شرعی مسئلے کے اعتبار سے ایک فارمولہ آپ خدمت میں عرض کر دوں. آسان ہے فارمولہ، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ہم 29 رمضان پہ پہنچے ہیں. اب 29 رمضان کے بعد اب 30 رمضان ہے یا پہلی شوال ہے. 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے. جی میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو چاند کا اناؤنسمنٹ ہے یہ گواہیاں ٹھیک ہیں، یقین ہو جائے آپ کو تو عید ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں یہ گواہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اس پہ یقین نہیں آ رہا، بات ہی ختم ہو گئی، پھر آپ کے لیے رمضان ہے. تیسری صورتحال جس میں اس وقت تقریباً 90% لوگ مبتلا رہے وہ ہے کہ شک میں ہیں آپ کہ ایک طرف سے گواہی آ رہی ہے دوسری طرف سے نہیں آ رہی ہے. سائنٹیفک کیلکولیشن کہہ رہی ہے کہ پاسبل ہی نہیں تھا لیکن پتہ نہیں بعد میں رات کو 11 بجے 12 بجے گواہیاں آ گئیں. وہ کس کے پریشر میں آئی؟ کیا ہوا؟ شک میں آپ. شک میں کیا کیا جائے؟ شک میں آپ پر واجب ہے کہ آپ روزہ رکھیں، شرعی حکم ہے. یہ وہ نہیں کہلائے گا کہ اگر عید تھی تو ہم نے عید کے دن روزہ رکھ لیا تو عید کے دن تو خالی شیطان ہی روزہ رکھتا ہے. عید کے دن جو شیطان روزہ رکھتا ہے وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو پتا ہو، یقین ہو کہ آج عید ہو، پھر آپ نے روزہ رکھا. لیکن جب شک ہے تو شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ روزہ رکھیں، جاری رکھیں. رمضان ابھی جاری ہے. حتیٰ ہمارے ساتھ محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا نعت صادقی صاحب انہوں نے ایک آڈیو کلپ میں یہ تک بھی کہا کہ آپ 70-80% تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ چاند تقریباً ہے، تب بھی آپ روزہ رکھیں کیونکہ یہاں پر یقین یا اطمینان ہوگا جو آپ کو عید ثابت کروائے گا، یعنی which means more than 90%. جب تک آپ اس منزل پہ نہ پہنچے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ عید کر لیں اور روزہ چھوڑ دیں. اچھا، بہت سارے ایسے مومنین تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عید کر لی
صبح صبح سب سے پہلے جو پاکستان میں اور شاید ہندوستان میں بھی عید کی جو سب سے پہلی علامت ہوتی ہے وہ شیر خورما ہے. تو شیر خورما ہم نے فوراً اٹھتے ہی کھایا, کہیں قضا نہ ہو جائے. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ تو لگتا ہے کہ ہم نے شاید غلط کھا لیا, یہ تو چاند کا اناؤنسمنٹ ہی ٹھیک نہیں تھا, اب کیا کریں؟ ان کے لیے شرعی مسئلہ یہ کہ ان پر واجب ہے امساک کریں مغرب تک, یعنی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, کھانے پینے سے بچائیں, اور عید کے بعد قضا کریں اس کی, کہ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہم نے غلط افطار کر لیا تھا صبح کے وقت, صحیح ہے, تو ان پر کفارہ لیکن نہیں ہے, چونکہ انہوں نے غلطی سے کام کیا تو ان پر کفارہ نہیں ہے. تو جب بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی ڈاؤٹ ہے چاند میں, تو آپ پر واجب ہے کہ امساک کریں, روزے کو پورا کریں, روزہ کہلائے گا نہیں وہ, مغرب تک امساک کریں اور بعد میں اس کی قضا کریں, کفارہ نہیں ہوگا چونکہ غلطی سے کام ہوا ہے. تو بات واضح انشاءاللہ. تو یہ ان مومنین کے لیے کہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی تھی, بہرحال یہ آپ کے اپنے پرسنل یقین پر پھر بات جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں جس یقین پر ہوں, اور سینکڑوں اور ہزاروں افراد آج وہ تھے جنہوں نے پاکستان میں روزہ رکھا ہے, آج وہ اس یقین پر تھے کہ آج پاسبل ہی نہیں تھا کہ سائٹ ہو, مون سائٹنگ. آپ کو اگر کوئی اور یقین ہے کہ نہیں, ہم میں تو بالکل 100% یقین ہے کہ چاند ہو گیا تھا, بشرطیے کہ وہ بادشاہ کے محل والا چاند نہ ہو اور آپ نے آئینے میں کھڑے ہو کے خود کو نہ دیکھا ہو. رمضان کے بعد اتنی نورانی شکل ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ چاند ہے کوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ رمضان کے بعد اگر آپ کو اپنے جسم میں تھر تھری سی محسوس ہو تو گھبرائیں نہیں, یہ شیطان ہے دوبارہ ری انسٹال ہو رہا ہے اندر ہی. تو اگر آپ کو بڑی نورانیت اور معنویت اور روحانیت محسوس ہو چکی ہے کہ جس سے آپ آئینے میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ چاند نظر آ رہا ہے, اور باقی یہ تو ہر ماں کے لیے اپنا بیٹا چاند ہی کی طرح ہوتا ہے, تو ماں نے کہا کہ بیٹا چاند جیسے بچے آ جاؤ, فوراً کہا کہ عید کا چاند ہو گیا, عید کا چاند ہو گیا. نہیں تو آپ کے گھر کا چاند ہے وہ ہر ایک کا اپنا سیپریٹ معاملہ. لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ نہیں, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ چاند ہو گیا تھا, یہ اطمینان ہے مجھے, وہ ان کے اپنے اوپر ہے, سلمنا, ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. لیکن جو ویسے ایک فیکچوئل بات ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ صورتحال یہ تھی, اور ہر ایک کو اپنے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. گفتگو آج میں مختصر اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ شب عید کے اعمال اس اعتبار سے اس بار آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بہت بہتر رہا, اس لیے کہ یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. 100% یہ ہے کہ کل ہی عید ہے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. کئی مومنین ہم سے کل رات پوچھتے رہے تھے کہ مولانا صاحب کوئی چاند کی خبر, کہیں سے کوئی چاند نکالیں, کوئی چاند نکالیں. تو ہم تو اس کو نکالنے میں ناکامیاب رہے, اور قبلہ مولانا ابوالقاسم صاحب نے بالکل صحیح اور درست اناؤنسمنٹ کر ہی دیا کہ کوئی چاند واند کچھ بھی نہیں ہے, روزہ رکھیں. اور جو آخری روزہ ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ جو آخری روزے کا ثواب ہے وہ تمام رمضان کے روزوں کو ملا کر ایک ثواب ہے. جو ایک آخری روزے مل کے صلوات ایک بھیجتے محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یو علی. اچھا, مجھ سے کوئی یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب فلاں آرگنائزیشن نے تو اعلان کر دیا تھا, شیعہ فلاں عالم دین نے کر دیا تھا, ایسا ویسا. دیکھیں ہر ایک اپنے طور پر خود ہی ذمہ دار ہیں کہ کیا اناؤنسمنٹ کیوں ہوا, کیسے ہوا. جو ہم نے فقہی اور شرعی اعتبار سے سمجھا وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے, اور اس پر ہم دلائل بھی رکھتے ہیں. سب سے بڑی دلیل خود یہی ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے عراق میں یہ کہا کہ عراق میں چاند ثابت نہیں ہوا, جہاں 2 گھنٹے بعد تھی مغرب. صحیح ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا. اور فقط آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ سعید الحکیم نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کیا. غالباً آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کا بھی یہ اناؤنسمنٹ ہوا عراق کے لیے. تو عراق میں چاند نہیں تھا تو خود بخود یہ ثابت ہے کہ 2 گھنٹے پہلے پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا. امپاسبل ہے, سائنٹیفکلی امپاسبل ہے. یہ تو ہو گئی اس کی کچھ ظاہری اسباب کی بات. اب ایک آ جائیے, ایک معنوی سبب بھی ہے اس کا. یہ چاند میں اختلاف کیوں ہے؟ ہر سال یہ ہوتا ہے. جب پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی چینج کی گئی تھی کہ ایک عید ہو جائے, اب مسئلہ یہ ہوا کہ 3 عیدیں ہو گئیں, کیونکہ کل میران شاہ پشاور سے بھی تھوڑا سا اوپر ہے, انہوں نے بھی اپنی کل ہی کر لی تھی انہوں نے, اور آج کئی لوگوں نے کی, اور کچھ لوگ, بہت سے لوگ کل کریں گے. تو یہ چاند میں اختلاف, عید میں اختلاف, مولانا صاحب یہ کیسے ختم ہوگا؟ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ جب حضرت حجت آئیں گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. ہو ہی نہیں, کچھ بھی کر لیں, کچھ اکھاڑ لیں. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اس میں کچھ یہ بھی ڈر تھا
بعض احباب نے اس بات کا اظہار کیا جو شاید بات ہے کہ جمعے کے دن 2 خطبوں کا ڈر، یہ بھی ایک بڑا مت ہے۔ وہ اب میں ویسے ہی ایک لطیف استحسان استخراج کر رہا ہوں، اس کا تعلق ڈائریکٹ وہاں سے تو نہیں، لیکن شاید وہ مولا سید سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے 2 خطبے ایک ساتھ ہوئے تھے نا، تو وہ 2 خطبوں کا ڈر آج تک بیٹھا ہوا ہے کہ 2 خطبے ایک ساتھ ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یزید کے جو دربار میں جو ہے نا وہ تھر تھری تاری ہے، تو 2 خطبے اگر ہو گئے، عید کا خطبہ بھی ہو گیا اور اس دن جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا تو ہماری حکومت ہی الٹ جائے گی۔ یہ سعودی مت ہے یہ، اور میں نے کئی علماء اہل سنت کو ان کے ٹویٹر پر یا فیس بک پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس کا کوئی تعلق کسی حدیث میں نہیں ہے، کہیں پہ کچھ نہیں ہے، اگر 2 خطبے ایک دن میں ہو جائیں گے تو بڑی قیامت آ جائے گی۔ لیکن اس پہ مجھے ذاتی معاملات پہ تبصرہ کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن پرائم منسٹر ہاؤس میں سنا یہ ہے کہ کچھ موکل وغیرہ کچھ وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں ہمارے، اور ان کا بڑا اس پر بھروسہ ہے، تو جنات پر اور موکل پر، تو انہوں نے بھی وہاں سے پریشر کیا کہ ایک دن میں اگر 2 خطبے ہو گئے تو آپ کی حکومت پہ تو فاتحہ ہو گیا، تو مجبوراً انہوں نے کہا کہ بھائی تھرسڈے کو کر لو، اس لیے کہ ورنہ مارے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کوئی۔ اچھا میں عرض کرنا لگاؤں معنوی سبب کیا ہے اس کا۔ ایک روایت ہے کتاب الکافی جلد نمبر 4 میں، ملا یاز الفقی جلد نمبر 2 میں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 میں، پھر کتاب الاقبال میں سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، بہار الانوار جلد نمبر 45، جلد نمبر 88، ایک فہرست ہے کتابوں کی جس میں یہ روایت موجود ہے، اور وہ روایت یہ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنیے گا، حضرت حجت کے ظہور سے پہلے یہ ویسے کیوں ناممکن ہے؟ تقریباً اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ لما ضرب الحسین، جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر ضربت ماری گئی اور وہ اپنے فرس سے زمین پہ تشریف لائے، اور ایک لعین آگے بڑھا کہ لیقطع رأسہ، تاکہ ان کے سر کو قطع کر دے، تو نادى مناد من قبل رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی نے ندا کی، من بطنان العرش، عرش کی گہرائیوں سے اللہ کی ایک صدا آئی، ایک منادی کے ذریعے سے۔ وہ کیا صدا آئی؟ الا ایتھا الامۃ الضالۃ المتحیرہ یا المتحیرۃ الظالمہ، آگاہ ہو جاؤ، بربادی، ویل، تباہی ہے اس امت کے لیے کہ جو متحیرہ یعنی سرگردان ہے گمراہیوں میں، اور ظالم امت ہے بعد نبیہا۔ آسمان سے کیا صدا آئی؟ اے ظالم امت جس نے نبی کے نواسے پر ظلم کیا، لا وفقکم اللہ لأضحى ولا لفطر، کہ تم موفق نہیں ہو سکو گے کہ اب عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو ایک ساتھ منا سکو۔ کربلا میں جب امام حسین کی شہادت ہونے لگی تھی تو آسمان سے صدا آئی تھی کہ تم موفق نہیں ہو سکتے کہ تم عید الفطر عید الاضحیٰ کو ایک ساتھ مناؤ، یہ سزا ہے تمہاری، سزا ہے۔ آثار وضعی شہادت امام حسین اسلام میں سے، آثار وضعی کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے جو اثر ہوگا قیامت میں، یا حضرت مختار نے جو انتقام لیا تھا وہ ابھی مکافات عمل ہے، پھر حضرت حجت ایک انتقام لیں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب، پھر آخرت میں عذاب الگ، لیکن ایک ہوتا ہے اثر وضعی کسی شے کا، اور اثر وضعی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ اس زمانے میں ہیں تو آپ کو بھی وہ سہنا پڑے گا۔ سورہ انفال کا نمبر 25 جا کے دیکھیے گا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے اور امتحان سے کہ جو فقط ظالم کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ ظالم کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یہ اثر وضعی شہادت امام حسین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے گویا ایک طرح سے بد دعا ہے یہ کہ تم عید الاضحیٰ اور عید الفطر ایک ساتھ منا ہی نہیں سکتے ہو، قتل حسین کی سزا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا یوفقون ابدا، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو در کرنے میں، حتی یقوم تحت الحسین، یہاں تک کہ امام حسین کے خون کا انتقام لے لیا جائے، وہ جو میں نے کہا زور ہے امام زمان۔ بہرحال یہ بھگتنا ہے ہمیں، یہ گزرنا ہے، تو اس کا ایک معنوی سبب یہ ہے، شہادت امام حسین اس کا سبب ہے کہ اسے آپ عملی طور پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی کی بھی روایت میں ہے کہ چاند کے بارے میں بہت اختلاف کرو گے، ایک زمانہ آئے گا کہ آپس میں تم چاند کے بارے میں بہت اختلاف کرو گے، تو بہرحال جو ائمہ علیہ السلام نے کہا وہ تو ہو کے رہے گا، اور اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں اپنی شرعی ذمہ داری وظیفے کو پورا کرنا ہے۔ بات میں یہیں پہ ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن تبرکاً یہ بات ہو جائے اور سورہ ناس کم سے کم تلاوت کے تک ہو جائے، تاکہ وہ ختم قرآن جو ہمارا تھا
کم سے کم اشارت التفاسیر کے حوالے سے وہ مکمل ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری سورہ رہ گیا جو ہم اس ترتیب میں آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کتنی خوبصورت ہے قرآن کی آپ ترتیب دیکھیے گا. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ, الحمدللہ رب العالمین. ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس, جہاں عالمین کے رب سے شروع ہوا تھا اور میں انسانوں کے رب کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں, یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا ذکر وہاں پہلے تھا اور پھر رب العالمین تھا. یہاں پر برعکس ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ ہیں, یہ دو سورہ ایک ساتھ ہی ہیں. صحیح, رسول اللہ نے ایک ساتھ پڑھتے تھے, ایک ساتھ ان کا نزول ہوا تھا. سورہ فلق میں اللہ کا نام ایک مرتبہ لیا گیا ہے, پھر 3 شر بتائے گئے. سورہ ناس میں اللہ کا نام 3 طرح سے لیا گیا, پھر ایک شر بتلایا گیا. سورہ فلق میں جو خطرہ ہے وہ باہر سے ہے, لہٰذا پناہ مانگ رہے ہیں ہم وہ جو باہر سے خطرہ ہے. ایک دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے. سورہ ناس میں جس خطرے کا ذکر وہ اندر سے ہے, لہٰذا 3 مرتبہ پناہ مانگی اللہ رب العزت سے کہ اندر کا خطرہ زیادہ خطرناک ہے. قل اعوذ برب الفلق, فقط ایک قل اعوذ برب الفلق بس. ٹھیک, قل اعوذ برب الفلق, پھر من شر ما خلق, یہ عمومی ہے. پروردگار تیری ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. رات کی تاریکیوں کے شر سے, جو پھونک پھونک کر انسان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کے شر سے, اور حسد کرنے والے کے شر سے. یہ 3 شر ہیں جن کا ذکر ہے سورہ فلق میں. میں صبح کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ان 3 شروں سے. اور پھر سورہ ناس میں کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اور ایک شر من شر الوسواس الخناس. میں پناہ مانگتا ہوں. یہاں پر استعاذہ بھی نہیں ہے کہ میں پناہ طلب کروں گا یا کرتا ہوں, نہیں, پناہ مانگ رہا ہوں, آلریڈی میں پناہ میں جا چکا ہوں. اور قل کہہ کے دیکھیں, جب ہم قل سے آغاز کرتے ہیں نا, اللہ کا حکم ہے کہ یہ کہو, تو خود بخود اللہ کی اوبیڈینس میں ہم جا رہے ہیں کہ پروردگار میں آ رہا ہوں آلریڈی تیری پناہ میں. یہ قل کا لفظ بڑا اہم ہے یہاں پر. قل اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں اس ہستی کی کہ جو انسانوں کا رب ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ بات اور اس میں وسیع ہوتی جاتی ہے. جو رب بھی ہے, اچھا رب یعنی تربیت کرنے والا, تو تربیت کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن مثلا ماں باپ بھی تربیت کرتے ہیں, لیکن جو ماں باپ تربیت کرتے ہیں ان کا احاطہ فقط ان کی اولاد تک ہوتا ہے. اس سے زیادہ احاطہ کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے, جس کی کنگڈم اور زیادہ وسیع ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ملک. اس سے زیادہ احاطہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو ایک کے بعد ایک اس میں وسعت ہوتی گئی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, جو انسانوں کا بادشاہ بھی ہے اور انسانوں کا اللہ بھی ہے. بس من شر الوسواس الخناس, کس سے؟ ان وسوسوں سے. اور اس خناس کہتے ہیں ایک نظر نہ آنے والی نامرئی شے, اس کے وسوسے سے. شیطان کے لیے اور اس خناس کے لیے اس طرح کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ الرٹ رہیں گے تو یہ آپ سے غائب رہے گی, جیسے ہی آپ تھوڑا سا لوز ہوں گے یہ آ جائے گا سامنے. یہ خطرناک ہے نا. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ بھی کہتے ہیں بغیر آواز کے کچھ بات دل تک پہنچا دینا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسہ کرتا ہے انسانوں کے سینوں میں. اور من الجنۃ والناس, جو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسان. اچھا شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں, آخری بات کہہ رہا ہوں, یہ قرآن میں بعض اولیاء اللہ کے لیے کہ شیطان ان کے پاس آتا نا, اس کے لیے لفظ القا ہے. القا کہتے ہیں دور سے القا کرنا, چیز پھینکنا. شیطان ان کے قریب نہیں آ سکتا, دور سے کچھ پھینکتا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی ذکر ہے, دور سے, ابھی اس کی رسائی قریب نہیں ہوتی. کچھ مومن ہوتے ہیں لیکن شیطان ان کے قریب تک آ جاتا ہے, ان کے لیے مس کا لفظ ہے. شیطان ان کو جیسے مس کر رہا ہوتا ہے, ٹچ کر رہا ہے. ہاں, کچھ کے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں کے سینوں میں آ جاتا ہے, یوسوس فی صدور الناس. اور پھر کچھ لوگوں کے لیے کہ سینے میں آ کر پھر باہر نکلتا بھی نہیں ہے, وہ قرین بن جاتا ہے. یہ بھی قرآن میں, پھر یہیں پر رہنے والا بن جاتا ہے. پھر شیطان جب یہیں پر رہنے والا بن جائے تو انسان ہو جاتا ہے حزب الشیطان میں سے, جو قرآن میں شیطان کے لشکر میں سے. اس سے خطرناک منزل آتی ہے وہ اولیاء الشیطان میں سے بن جاتا ہے.
شیطان کے دوستوں میں سے. اس کے بعد پھر ایک منزل آتی ہے وہ خود ہی شیطان بن جاتا ہے. شیاطین من الجن والانس. یہ مرحلے آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو شیطان دور سے خالی پھینک سکتا ہے, قریب نہیں آ سکتا. کچھ کو مس کرتا ہے, کچھ کے سینے میں آ جاتا ہے, کچھ کے سینے میں رہ جاتا ہے, قرین بن جاتا ہے. کچھ ایسے پھر ہو جاتے ہیں کہ شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. کچھ شیطان کے ولی یعنی اس کے دوست بن جاتے ہیں, اور خود شیطان بن جاتے ہیں. یہ مختلف مراحل ہیں. صحیح ہے. یا آپ کو آس پاس اپنے پتہ نہیں آس پاس کیا مثالیں دیں. انسان سب سے پہلے اپنی مثال دیکھے خود. وہ کہا نا میں نے کہ شیطان کی آزادی کا دن. وہ شیطان بھی, یہ بھی کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا کنفیوز تھا کہ مجھے کب نکلنا ہے باہر, کیونکہ چاند کے بارے میں بڑا مسئلہ تھا کہ ایک دن پہلے نکلوں بعد میں نکلوں. اچھا, اعتکاف میں جو مومنین تھے وہ بھی بیچارے بڑے مسلمان جو بڑے پریشان تھے. ان کا اعتکاف چونکہ ختم ہوتا ہے آخر سے, وہ کہہ رہے ہیں فون کر کے کہ بھائی 11 بجے ہوا تو ہم اعتکاف سے نکلیں, اعتکاف میں رہیں, کیا کریں. لیکن شیطان, اچھا شیطان تو آزاد ہوگا عید پر, تو رمضان میں جو گناہ ہو رہے تھے یہ کیا ہو رہا تھا. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ رمضان شاید یہی بتلانے کے لیے آتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ فقط شیطان کی وجہ سے نہیں کرتے. رمضان یہی سمجھانے کے لیے آتا ہے, ہر چیز شیطان پہ نہ ڈالو. مور دین 50% تو خون اپنے نفس کی کارروائی کر رہے ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. 3 طرح کے وسوسے انسان کو, بات ختم کر رہا ہوں, 3 طرح کے وسوسے انسان کو پاسبل ہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان امید لگاتا ہے کسی اپنے امیڈیٹ بڑے سے جس نے اسے پالا ہے, اس کے پاس کچھ اختیار ہے, وہ کہتا ہے کہ میری مشکل یہ حل کر دیں گے. اس کے بعد انسان اپنی امید لگاتا ہے اگر ان سے مسئلہ حل نہ ہو سکے تو گورنمنٹ سے, کنگڈم سے, کہ وہ میرا مسئلہ حل کر دے گی. اور اگر اس سے بھی نہ ہو سکے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اب اس سے اوپر میں کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں کہ جو اس سے بھی بڑی طاقت ہو کہ وہ میرا مسئلہ حل کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. دیکھو تمہیں امیڈیٹ پالنے والے بھی ہمیں, تمہارے بادشاہ بھی ہمیں, اور تمہارے اللہ بھی ہمیں. جو اصل امید لگانی ہم سے امید لگاؤ, ہماری پناہ میں ہو. اور جن جن ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشکل کشا بنایا ان کی پناہ میں جائیں. رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کو عید کی مبارکباد. اس موقع پر یاد رکھیے گا اپنے ان مظلوم بھائیوں کو کہ جو اسرائیل کے مظالم کا نشانہ بنتے ہوئے اس وقت شدید ترین مصائب میں, اور ایک عجب وحشیانہ پن ہے کہ سامنے کوئی چیز جل رہی ہو یا سامنے کچھ مارا جا رہا ہو اور اس پر ناچ گانا کر کے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہو. وہ ویسٹرن میڈیا تو ہپوکریسی میں, اس کے باوجود بھی کم سے کم سامنے انہیں ایک لیئر رکھنی ہوتی ہے کم از کم دکھانے کے لیے, تو اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ ایسا نہیں تھا, ان کی جو ایئر سٹرائکس تھیں وہ سیلف ڈیفنس کی وجہ سے تھا. لیکن وہ جو خود آپ اندر بات کیجئے اسرائیلیوں سے, جب ان کے انٹرویوز دیکھیں تو دے آر شیم لیس. وہ کوئی شرم وغیرہ بھی نہیں رکھتے ہیں اس میں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مارو, اوکے کارپیٹ بومبنگ کرو. تو وہاں پر بے انتہا اس وقت سخت صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ کابل میں ایک انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا تھا کہ بہت سارے بچے شہید ہو گئے. سید الشہداء اس اسکول کا نام ہے, وہ راہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر چلتے ہوئے شہید ہو گئے. تو ان کے لیے بے پناہ دعائیں. اس وقت انڈیا میں حالات سخت ہیں, بہت سے مومنین, بہت سے اور عام انسان بہت سخت ترین حالات میں. آکسیجن نہیں ہے, کہیں کھانا نہیں ہے, کہیں دوا نہیں ہے, کہیں ہاسپٹل نہیں ہے, کہیں میڈیسن نہیں ہے. جتنا شکر کریں عزیزان گرامی آپ کہ ہم اور آپ جس مقام پر ہیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے, اگر ساری زندگی میں انسان شکر میں گزار دے تو شکر کا حق نہیں ادا ہو سکے. تو ہم اس کے لیے احساس نہیں کرتے. کئی مرتبہ بہت ناشکری ادھر ادھر کے شکوے کرتے رہتے ہیں, جبکہ اصل بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کریں گا. تو ان مومنین کو, ان مسلمانوں کو, سارے انسانوں کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کووڈ سے محفوظ فرمائے. کچھ ویریئنٹس ایسے بھی سامنے آئے, ہم نے سنا ہے انڈیا میں کچھ ایسے ویریئنٹس ہیں کہ فنگس ہو جاتا ہے چیسٹ میں کووڈ کی وجہ سے. کچھ لوگوں کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے اس لیے کہ آنکھ پھول جاتی ہے اور اس میں سائنس جمع ہو جاتا ہے. تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ویریئنٹ سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے, نہ زمین میں نہ آسمان میں. جتنا انسان اللہ سے لڑے گا اتنا اور مشکل میں جائے گا. یہ اس وقت سب سے زیادہ موقع ہے کہ رجوع الی اللہ, انسان سوچے کہ ہمیں انسانیت سوچے کہ ہمیں پلٹنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. جتنا ہم جلدی سوچ لیں گے ہمارے لیے بہتر ہے, اور جتنا جلدی سوچ لیں گے امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ. شب جمعہ ہے, لہٰذا اعمال شب عید کے بعد تھوڑے سے مصائب کا ذکر کروں گا. اس وقت نہیں, اس وقت ہم اعمال شب عید کو شروع کرتے ہیں.
اور کل کے لیے اناؤنسمنٹ 8 بجے دعائے ندبہ PSV میں، 8:30 بجے انشاءاللہ نماز عید، اور پھر جمعے کے وقت میں جمعے کے خطبات اور نماز جمعہ 3:30 بجے فوکنر سیمیٹری میں مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس، اور سنڈے کو انشاءاللہ کمیونٹی گیدرنگ ہے، آپ جانتے کو ایونیو میں عید کی مناسبت سے. تو لہذا یہ پروگرام ہے. اس وقت ہم جو شب عید کے اعمال شروع کریں گے اس میں ایک دعا ہے، یا دائم الفضل علی البریہ والی. یہ وہ دعا ہے کہ جو ویسے ہی ہر شب جمعہ پڑھنا مستحب ہے، اور شب عید بھی پڑھنے کی خاص تاکید ہے. تو شب جمعہ شب عید چونکہ مل گئے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں. 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. زیادہ طولانی دعا نہیں، مختصر ہے، لیکن 10 مرتبہ ایسے پڑھنا ہے. تو یہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد ایک نماز ہے، اور وہ نماز ہے 2 رکعت. اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے. تو میں نے دیکھا یہاں پر بہت سے لوگوں کو کھانسی آنا شروع ہو گئی، تو یعنی آپ کھانس لیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں. وہ 1000 دفعہ جو ہے وہ مولا علی پڑھا کرتے تھے حدیث میں. امام المتقین ہے، امام المتقین علی بن ابی طالب قائد غر المحجلین. ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں. شب عید اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہم جیسوں کے لیے ایک آسانی یہ مولا نے بنا دی کہ ایک روایت میں یہ بھی آ گیا کہ 1000 کے بجائے 100 مرتبہ پڑھ لو. تو 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ایک ہی مرتبہ قل هو اللہ احد ہے، اور پھر ایک دعا ہے. پھر سجدے میں جا کر ایک ذکر ہے جو مختصر سا ذکر ہے، وہ کچھ پڑھنا ہے ہمیں. اور اس کے بعد دعائے یا اللہ، مشہور دعائے یا رحمان ہو یا اللہ، یا رحیم ہو یا اللہ، یا کریم ہو یا اللہ، وہ مل کر پڑھیں گے. آخر میں انشاءاللہ کچھ مصائب مولا کا ذکر کریں گے، اور زیارت وارثہ، اس لیے کہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام شب عید ہے اور خاص فضیلت ہے، اور روز عید بھی خاص فضیلت ہے. اور آج کی رات کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے بیان فرمایا کہ شب قدر سے کم نہیں ہے. یہ کم، اس پہ اہمیت لوگ قائل ہوتے ہیں. اس آج کی رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ. جائزہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں تحفے کو. تحفہ لینے کی رات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جب اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے لیے تحفہ دے رہا ہے آپ کو، یہ تحفہ لو. اور اکثر اسے خوش گپیوں میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کی رات کا ثواب کتنا ہے. بلکہ مفاتیح الجنان میں تو لکھا ہوا ہے کہ آج کی رات جاگ کر گزاریں، اور مسجد میں عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے آج کی پوری رات بسر کریں. یعنی آج کی رات عبادت کی رات ہے خاص. جب حدیث میں یہ آ گیا کہ شب قدر سے کم نہیں ہے، تو بس سارا اور کیا فضیلت ہوگی. دعا قبولیت کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، تحفہ لینے کی رات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. لہذا خاص توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اعمال کو انجام دیں، اور ظاہر ہے کہ رجا کی نیت سے پڑھیں نماز کو، یعنی اس امید پر کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے مقبول ہو. اور دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام، اور پھر اختتام کریں گے انشاءاللہ. آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. انشاءاللہ 3 4 یا 5 منٹ میں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں.